بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ذات الجنب جس کو ہم نمونیا کہتے ہیں، یہ سردیوں میں بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن گرمیوں میں بھی کبھی کبھی بہت ٹھنڈے یخ پانیوں کے ساتھ نہانا، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا، بہت زیادہ ٹھنڈے آب و ہوا کے اندر جاؤ رہنا، اس سے یہ نمونیا ہو جاتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈبل نمونیا، اب نمونیا ہوتا ہے، ڈبل نمونیا کیا ہوا؟ نمونیا ہے جس طرح ایک بیماری ہے، بس ایک بیماری، ڈبل بیماری کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نمونیا بھی، لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ ڈبل نمونیا ہو گیا، نمونیا پہ نمونیا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بلغم بہت زیادہ سینے پہ جم جاتی ہے، اور وہ بلغم خارج نہیں ہوتا۔ وائرس یا انفیکشن، سوزش، بیکٹیریا، کسی وجہ سے بھی اگر نمونیا ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، بلغم خارج نہیں ہوتا۔ اور جس طرح کا پھیپھڑا متاثر، یعنی یہ پھیپھڑے کا ورم ہوتا ہے، جس طرف کا پھیپھڑا متورم ہوگا، سوزش ہوگی، تو اس طرف کا چہرہ جو وہ سرخ ہوگا۔ بلغم خارج ہو تو تھوڑا سا سکون مل گیا، ورنہ تکلیف بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس میں جو کمزور حضرات ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر بچوں کو ہوتی ہے، کمزور طبیعت والے، یہ بہت زیادہ ناحال ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کریں کہ کوئی ایسی چیز استعمال کروائیں جس سے درد کو سکون ہو جائے، اور اس کے بعد ادویات کا استعمال کریں۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ مصبر، جس کو ایلوا بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک ماشا، اور شنگروف رومی آدھا ماشا۔ مصبر، ایلوا ایک ماشا، اور شنگروف رومی آدھا ماشا، آدھا گرام، ان دونوں کو باریک کر کے انڈے کی زردی کے اندر مکس کر کے تو لیپ کریں جہاں تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور اوپر کوئی گرم کپڑا باندھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز فی الفور وہ درد جو وہ ختم ہو جائے گا، اور مریض کو سکون ملے گا۔ اور ایک اور مالش کے لیے دوائی ہے، وہ یہ ہے کہ تلوں کا تیل 10 تولہ، اور روغن تارپین 10 تولہ، یہ ہر جگہ پہ مل جاتا ہے، اور موم خالص 2 تولہ، اور کافور دیسی 2 تولہ۔ سب سے پہلے آپ تلوں کے تیل کو کڑھائی میں گرم کریں، اس میں جو ہے وہ موم ڈال دیں، اور اسی میں ہی آپ نے تارپین کا تیل بھی ڈال دینا ہے۔ اور چولہے پہ جب آپ دیکھو گے کہ یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں، حل ہو گئی ہیں، تو آگ میں سے نیچے اتار کر آپ کافور ڈال دو گے۔ جب یہ سرد ہو جائے تو اس وقت آپ نے بوتل کے اندر سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ مالش کرنے کے بعد روئی لپیٹ لیں، نمدہ لپیٹ لیں، کوئی گرم کپڑا لپیٹ لیں،
پسلیوں پہ اور پیٹھ کے پیچھے بھی، تو انشاءاللہ العزیز ہیں بہت جلدی جو اس مالش کی وجہ سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ اور اس میں جو وہ 12 سینگا اس کا کشتہ یہ بنایا ہر دواخانے سے مل جاتا ہے۔ خود بناؤ گے تو پریشانی ہو جائے گی، مشکل سے بنے گا، تو آپ اس کی 2 رتی یعنی کالی مرچ کے برابر شہد میں مکس کر کے مریض کو صبح دوپہر شام چٹا دیں۔ بے شمار اطباء اور حکماء جب اس چیز کو استعمال کرواتے ہیں، اور واقعی یہ نمونیا کی ذات الجم کی بہترین دوا بھی ہے۔ اسی طرح السی جو ہے وہ 5 تولہ اور ملٹھی جو ہے وہ 2.5 تولہ، اور اس کے اندر آپ نے بادام ڈالنا ہے یہ 10 تولہ۔ السی بریاں کر کے السی کو بھون کر یہ 5 تولہ، بادام جو ہے وہ 10 تولہ اور ملٹھی جو ہے وہ 2.5 تولہ، ان کو باریک کر کے ایک پاؤ شہد کے اندر مکس کر کے آپ اس کا لوک بنا لیں، معجون بنا لیں۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ تھوڑی مقدار میں انگلی کے ساتھ لگا کے چٹا دیں۔ جو 2 سال کا بچہ یا 2 سال سے بڑا ہے اس کو پوری انگلی صبح دوپہر شام، اور جو بڑا بچہ ہے اس کو چائے والا آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز ہیں نمونیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو نمونیا کا مریض چھوٹی عمر کا یا بڑی عمر کا، کوشش یہی کریں کہ ان کو صرف دودھ والی چائے یہ بار بار پلاتے رہیں۔ اگر انہیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو اسی چائے کے ساتھ رس یا بسکٹ کا استعمال کر لیں، اور مونگ کی دال کا پانی، مونگ کی دال جتنی مقدار میں آپ مناسب سمجھتے اس کو ابال کے اس کا پانی بنا لیں، یہ مریض کو پلائیں۔ اور مریض کو ٹھنڈا پانی کبھی نہ پلائیں، جب بھی ضرورت پڑے پانی کو نیم گرم کر لیا یعنی ہلکا گرم، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلدی جو ہے نمونیا سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اگر بخار ہے تو بخار بھی رفع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ پہلے دودھ کے اندر انڈے کی زردی 1 عدد مکس کر کے، شہد ہے تو شہد ملا لیں، نہیں تو چینی ملا کے پلا دیں، وہ کمزوری بھی رفع ہو جائے گی۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، استعمال کروائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔